قربانی کے کام کو انجام نہیں دے رہا ہے تو وہ گناہگار ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت مطہرہ کے اندر جب کوئی چیز واجب ہو جایا کرتی ہے، اب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم کسی سے قرضہ لے کر بھی قربانی ادا کریں گے۔ اپنے گھومنے یا پھرنے کے اعتبار سے یا شادی کے اعتبار سے، اپنے بچوں کی شادی کے اعتبار سے کیا ہم قرضہ نہیں لیتے؟ جب ہم پر قربانی واجب ہے تو قربانی کے اعتبار سے اس موقع پر ہمارے پاس رقم نہیں ہے تو ہم کسی سے قرضہ لے کر کے قربانی جو ہم پر واجب ہے اس کو ادا کرتے ہوئے پڑے گی، ورنہ ہم گنہگار ہیں۔ دوسری بات اور تیسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ قربانی کس کے کام سے ہونی چاہیے اور قربانی کب مانی جائے گی۔ دو بات، ایک بات میں نے بیان کی، دوسری بات ہے قربانی کب مانی جائے گی۔ لوگ عام مطلب ہندوستان کی سرزمین پر اس بات کو کہتے ہیں اور مستقل ہر مسجد کے اندر اسی پہلو پر بیان کر رہا ہوگا، علماء کے بیچ میں اور اللہ کے راستے میں جانے والی جماعت بھی جو ہوا کرتی ہے وہ بھی ذوالحجہ کے اعتبار سے ہی اسی پہلو کو بیان کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دماغوں کے اندر بات نہیں آتی، پھر بھی اس بات کو پوچھتے رہتے ہیں کہ ہماری قربانی ہو جائے گی، کیا ہم پر قربانی واجب ہے یا ہم اپنی طرف سے 7 حصے کریں گے جب جا کر کے قربانی ہماری ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کہی تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قربانی واجب ہوتی ہے مال کے اعتبار سے جو میں نے نصاب بتایا، لیکن ہندوستان کے اندر ایک بات رائج ہے، جھوٹا چلا واقعہ چل رہا ہے کہ جس آدمی کی طرف سے 7 قربانی ہو جائیں پھر 8ویں قربانی جب کرے گا وہ اپنے نام کی کرے گا۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ باپ بھی نہیں اس کا، اس کی ماں بھی زندہ نہیں، اس کا دادا بھی زندہ نہیں، لیکن قربانی ہم ادا کر رہے ہیں اور قربانی ہم پر واجب ہے تو ہم اپنے باپ کے نام سے کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ہم مرحومین کی طرف سے قربانی ادا کر رہے ہیں یا قربانی کر رہے ہیں اور نفلی قربانی مانی جائے گی، اس میں نیت آپ کو نفلی کرنی ہوگی، لیکن ہمارے مال کے اعتبار سے اگر 52 تولے چاندی کے برابر ہم پر رقم ہے تو پھر وہ ہم پر قربانی واجب ہوگی، اور واجب کی ادائیگی زندہ حضرات کرتے ہیں، مردہ نہیں کرتا۔ ہوتا کہیں ایسا؟ اگر میری نماز کے اندر کوئی نقص پیدا ہو جائے یا کوئی مجھ سے نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے ہو بھی جاتا ہے، تو پھر ہم بار بار اس کو سجدہ سہو ادا کرنے کے بعد اپنی نماز کو صحیح کرتے ہیں۔ تو نماز کس پر فرض ہے؟ زندہ حضرات پر نماز فرض ہے، اسی اعتبار سے زندے پر قربانی واجب ہے، مرے ہوئے کی قربانی نافل ہوگی اگر آپ اپنے مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 4 ہفتے سے اور 4 جمعے سے اسی بات کو میں بیان کر رہا ہوں، پھر بھی آخر کے اسی بات کو پوچھا جاتا ہے کہ مفتی صاحب کیا ہماری قربانی ہو جائے گی؟ ارے بھائی قربانی آپ کی ہوگی اگر آپ صاحب نصاب ہیں۔ دوسری بات، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکری یا بکرے کی 1 سال، بھینس یا بھینسے کی یا کٹرا یا کٹرے کی 2 سال، اونٹ کی مدت، اونٹ کی عمر 5 سال ہے۔ اب کتنے حصے اس کے اندر ہونے چاہیے؟ بہت اہم بات ہے جو لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ عام مطلب لوگوں کے بیچ میں اگر ہم اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں تو بڑا جانور ہے، اس میں 14 حصے ہونے چاہیے، اور کہتے ہیں بہت سے حضرات کہ اونٹ کے اندر 14 حصے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اونٹ کے اندر بھی 7 ہی حصے ہوں گے، اور کٹرا یا کٹرے اس کے اندر بھی 7 ہی حصے ہوں گے، گائے یا بیل کے اندر بھی 7 حصے ہوں گے، لیکن ہندوستان کی حکومت انڈیا کے مطابق ہماری سرزمین پر علماء دیوبند نے اس بات کو کہہ دیا ہے کہ ہم اس چیز کی قربانی نہ کریں جس چیز سے ہماری حکومت انڈیا ہلچل مچا دے ہمارے تہوار کے اندر، یعنی کہ گائے یا بیل کی قربانی ہم نہ کریں۔ قربانی ہے دل سے ادا کرنے کے کام کو کہتے ہیں، ہم نے دل سے قربانی ادا کی ہے، ہم اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو ہم قربانی کو کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر کے اپنی قربانی کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حلال کر سکتے ہیں۔ بسن لکھ ربی کا وجہ، ایسا نہیں کہ کبھی کسی کوٹھے کے اندر بند ہو کر کے 3 یا 4 یا 2500 روپے کے چکر میں یا 1500 یا 2000 روپے کے چکر میں کسی سفید کے اندر جا کر کے ہم حصہ لے لیں اور قربانی 24 سے ہم کریں، قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی
نہیں ہوگی حضرات کی جو گائے کے اندر یا بیل کے اندر لیں گے. چوری کرو گے آپ, اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کی عزت خراب ہوگی, اور شریعت مطہرہ کے اندر کسی ایمان والے کی عزت کا خراب ہونا یا عزت کا خراب کرنا جائز نہیں. سمجھنا کی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کن لوگوں کو تقسیم کیا جائے. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے. اس میں سے ایک اپنا, ایک رشتہ داروں کا, ایک قرابہ حضرات کا, یہ حصے ہیں. اور اگر آپ اپنے گوشت میں سے ایک بوٹی بھی کسی کو نہ پہنچائیں گے پھر بھی آپ کی قربانی صحیح ہوگی, لیکن قرابہ حضرات کو پہنچا دینی چاہیے. سمجھ بات آئی. اور ایک بات یہ ہے کہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور بقرعید آ رہی ہے. بقرعید کے موقع سے ایک گانا گایا جاتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے نیچے لٹایا. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو نیچے لٹایا اور اسماعیل علیہ السلام نے سر کے بالوں کی چوٹی کو پکڑا اور نیچے سے جب ذبح کرنا شروع کیا تو ان کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کس کا گانا ہے؟ کس کا گانا ہے؟ اسماعیل کی زبان سے ادا ہوا. یہ وہ گانا ہے. یہ وہ گانے نہیں کہ جنہوں کو ہم کانوں میں بھی لگا کر گلیوں گلیوں چوراہوں چوپالوں پر جا کر کے سنتے ہیں. ان کا سننا سراسر ناجائز ہے, لیکن اس گانے کا گانا ہر اعتبار سے جائز ہے اور واجب ہے. لیکن کب واجب اور کب سے واجب ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک انگریزی مہینے کے اعتبار سے, اگر ہماری 29 تاریخ انگریزی مہینے کے اعتبار سے بیٹھ رہی ہے تو 29 میں 28 کی فجر سے ہمیں تکبیر تشریق پڑھنی ہے. ہر عاقل اور بالغ مرد عورت پر یہ واجب ہے. ہر نماز کے بعد, 5 نماز کے بعد, چاہے وہ امام کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں چاہے اپنی الگ پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ پر یہ واجب ہے. اگر نہیں پڑھو گے آپ گناہگار ہوگے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟